درود شریف پریشان دلوں کو سکون دیتا ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھیے اور دنیا آخرت کا سکون حاصل کیجیے۔ درود شریف در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔ جوں جوں ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دیں۔ درود پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بری پناہ میں آ گیا۔ درود شریف پڑھنے والے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ اگر کبھی ذہن بہت الجھا ہوا ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ہر شخص کسی دوسرے شخص کے مشاہدات پڑھ کر یہ سوچنے لگ جاتا ہے، مجھے کیا ملا، میرے ساتھ کیا کرشمہ ہوا۔ درود نہ بدل کے دیکھو، اس سے پوچھو یہ کون سا درود پڑھتا ہے۔ یقین کریں یہ جو درود پڑھنے کی توفیق ہے نا، یہی اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے ہم سب لوگوں کے لیے، اور جیتا جاگتا کرشمہ ہے، کیونکہ ہر روز اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں کیا کیا سکون آتا ہے، کیا کیا مثبت تبدیلیاں آتی ہیں، کن کن پریشانیوں مصیبتوں کو ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے، ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوتے ہوں گے جب ہر روز ان کی بارگاہ اقدس میں ہمارے درودوں کے گجرے لے کر فرشتے حاضر ہوتے ہوں گے۔ اے بندے، عطا کی پرواہ نہ کر، توفیق دیکھ، تجھے رحمتوں کے کتنے عظیم خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ تیری مرضی محبت سے پڑھ یا مطلب سے، مگر پڑھ ضرور، کیونکہ یہ وہ عنایت ہے جہاں کوئی بھی خالی نہیں لوٹتا۔ درود پاک خوش رنگ نما درخت ہے، اور جو اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے اس کی آنے والی نسلیں سنوار دی جاتی ہیں۔ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں اور اس شجر کے نیچے بیٹھ جائیں۔ درود پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ لوگوں کو اگر درود شریف کی باطنی کیفیات کا پتہ چل جائے تو لوگ سانس لینا بھول سکتے ہیں، مگر درود شریف پڑھنا نہیں بھول سکتے۔ وہ لمحات بہت قیمتی ہیں جن میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں۔ سادہ سے الفاظ ہیں درود شریف کے، لیکن ان میں برکت سارے جہاں کی چھپی ہوئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہو۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے کسی اور کا درود شریف کا معمول بنا لینا آپ کی مغفرت اور قبر میں روشنی کا سبب بن سکتا ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھتے رہیں اور پڑھواتے رہیں۔ درود شریف سے راستے آسان اور روشن ہوتے ہیں۔ درود شریف ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی خسارہ نہیں ہے۔ یہ بھی فیض عشق ہے، ورنہ کہاں میں کہاں درود شریف۔ اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں فرماتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرو تو اول اور آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، اللہ ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ درود شریف پڑھیں، یہ ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ جس گھڑی آپ درود پڑھتے ہیں آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے ہیں۔
درود پاک پڑھنے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی بنجر زمین پر بیٹھے ہوں اور لب ہلیں تو وہاں ہزاروں پھول کھل جائیں۔ جس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اس نے زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا۔ وقت ضائع مت کیجیے، ہر لمحہ ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں، درود پاک کا ورد کیجیے۔ جس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اس نے زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا۔ بکثرت درود شریف پڑھنے سے رزق کی بے فکری اور اسباب سے نظر اٹھ جاتی ہے اور توکل نصیب ہوتا ہے۔ یاد رکھو، زبان کا ایک استعمال یہ بھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیے اور گناہ بخشواتے رہیے۔ درود شریف پڑھنا بندے کی ہدایت اور اس کی زندہ دلی کا سبب ہے، کیونکہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اور آپ کا ذکر کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل پر غالب آ جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے لیے وجوہات کا ہونا ضروری نہیں، بس یہ خود بخود وارد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ درود شریف رحمت کا خزانہ ہے اور جو پڑھتا ہے وہ رحمت خداوندی میں آ جاتا ہے۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو درود شریف کے رنگ میں رنگ دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خلوص دل سے مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے اور درود شریف پڑھنے والے اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جاتے ہیں۔ ان کے چہرے روشن اور لب و لہجے میں شیرینی اور مسکراہٹ ہوتی ہے۔ لب پر نہ ہو تو آنکھوں میں مسکراہٹ اور وجود میں خوشبو ضرور ہوتی ہے۔ درود شریف اپنے اندر بہت گہرے راز رکھتا ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے، جب اس کے پڑھے ہوئے درود میں تاثیر پیدا ہوتی ہے تو اس کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی کی صورت میں اس کی حالت کے مطابق فیض ملتا ہے۔ اپنے دن کے اوقات میں ایک تسبیح درود ابراہیم ضرور پڑھیں اور اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور امام حسین کو ہدیہ کر دیا کریں۔ درود شریف پڑھتے رہیے، یہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی طرف متوجہ کر دے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اپنی پہچان بنائیے، کثرت سے درود پاک پڑھیے، روزانہ کم از کم 313 مرتبہ۔ جسم بیمار ہو تو درود شفا ہے، آنکھ خشک ہو تو درود بارش ہے، روح بنجر ہو تو درود بہار ہے، خیال ویران ہو تو درود رونق ہے، سوچ اداس ہو تو درود خوشی اور تازگی ہے، فضا مایوس ہو تو درود امید ہے، وجود تلخ ہو تو درود شہد ہے اور دل مردہ ہو تو درود زندگی ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کی دولت کا راز، وہ درود جس نے نسلوں کو کبھی غریب نہیں ہونے دیا، 5 نسلوں سے امیری، آخر کیا راز تھا؟ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جب گھر کے سارے لوگ سو جائیں، کسی سنسان جگہ پہ آ کر کھڑے ہو کر منہ کعبہ کی طرف کر کے اول اور آخر ایک بار درود شریف پڑھیے، اس کے بعد 27 بار یا حنان یا منان پڑھ لیں۔ جس مقصد کے لیے دعا کرو گے قبول ہوگی۔ یہ عمل 3 دن کریں۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد 3 دن لگاتار یہ عمل کر لے گا، اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک، 11 مرتبہ یا حی یا قیوم، 11 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، 11 مرتبہ
یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ گھر کے چاروں کونوں پر 10 بار دم کرو، اگلے 7 دنوں میں وہ گھر دولت سے بھر دیا جاتا ہے۔ پانی کا ایک گلاس لیں اور اول و آخر ایک بار درود شریف اور درمیان میں 10 بار یا غنیّ پڑھ کر دم کر دیں، اور اس پانی کو احتیاط سے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رزق کی تنگی نہیں ہوگی اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔